حکم دیا اللہ نے نکاح کرنے کا، تاکہ اے نبی جب تم نکاح کرو گے تو لوگوں کو نکاح کرنے کا طریقہ معلوم ہو جائے. جب بیوی رکھو گے تو بیوی کو رکھنے کا ڈھنگ معلوم ہو جائے گا، میاں بیوی کے حقوق معلوم ہو جائیں گے، اور تمام اس کے لوازمات ہیں وہ معلوم ہو جائیں گے کہ شوہر کا حق بیوی پر ہے اور بیوی کا حق شوہر پہ ہے. اور یہ حقوق جو ہیں یہ عبادت سے کم نہیں بلکہ عبادت ہیں. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر شوہروں کا مقام اور منصب کو سمجھانے کے لیے بتایا میرے آقا نے کہ اگر اللہ کے علاوہ دوسرے کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو اللہ حکم دے دیتا عورتوں سے کہ تم اپنے اپنے شوہروں کا سجدہ کرو. اتنا بڑا مقام ہے شوہر کا، تو سجدہ کرو حکم دے دیتا. اسی لیے نبی کریم نے فرمایا کہ اگر کوئی عورت کوئی بیوی بلا وجہ اپنے شوہر سے زبان درازی کرے اور سخت کلامی کرے، بدتمیزی کرے، گالی گلوچ کرے اور اس سے اس کا شوہر اس مسئلے میں ناراض ہو تو وہ جتنی نماز پڑھے گی، عبادت کرے گی، نیکی کرے گی، وہ اس کے منہ پر مار دی جائے گی، قبول نہیں ہوگی. شوہر اسی طریقے سے شوہر جو ہے اپنی بیوی کا حق ادا نہ کرے، اس کا حق ادا نہ کرے، شراب میں، جوا میں اور عیاشی میں پیسہ لٹا دے، بیوی کا صحیح کپڑا اور صحیح خرچہ اور صحیح علاج نہ کر سکے تو اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن سزا دے گا کہ تم نے اپنی بیوی کا حق ادا کیوں نہ کیا. تو حق ادا کرنے کی دو صورتیں ہیں، ایک حق نفس اور ایک حق زوجیت. حق نفس کی مثال دیکھیے، حضرت عمر فاروق کے زمانے میں جب حضرت عمر فاروق کا دور خلافت تھا، آپ خلیفہ دوم تھے، وقت کے پرائم منسٹر، وزیر اعظم تھے. آپ کی عادت یہ تھی کہ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد وہ گاؤں میں گھومتے تھے اور یہ پتہ لگاتے تھے کہ کوئی بھوکا تو نہیں سویا، کوئی ایسا گھر تو نہیں جہاں کھانے کو پینے کو نہ ہو اور وہ پریشان سو رہا ہو. تو ہر گھر کا پتہ لگا لیتے اور جب معلوم ہو جاتا کہ نہ سب نے کھایا ہے پیا ہے، کہیں کوئی پریشانی نہیں ہے، تب آ کر کے حضرت اپنے گھر پہ کھانا کھاتے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ان رات میں روز گشت کرتے تھے. آج کیا ہے، اپنا بھر گیا دوسرے سے کام مطلب، اپنا کام ہو گیا دوسرے سے کام مطلب. کوئی دوسرا آدمی جو ہے پریشان ہے اور اس پر کوئی ظلم کر رہا ہے تو گاؤں کا آدمی بول نہیں رہا ہے، خاموش بیٹھا ہے. کیوں نہیں بول رہے؟ ارے ہمیں کیا کرے نہ، ایسا کچھ نہیں ہے. اگر حق بات ہے تو بولو. سینکڑوں برس نماز سے بہتر ہے حق بات کو بول دینا، اعلان کر دینا. اگر کسی پر ظلم ہو رہا ہے تو بول دینا چاہیے، نہیں یہ تو غلط بات ہے، کسی کو ستانا نہیں چاہیے. نہ ہمارا اوپر ہوئی تو بولے گا، یہ تو سب جانتے ہیں کہ یہ کیفیت ہے. لیکن جو اپنا ہی صرف دیکھے اور اپنی قوم کا، اپنے پڑوس کا، اپنے رشتہ دار کا اور غریبوں کا خیال نہ رکھے تو وہ بھی اللہ کی نظر میں صحیح انسان نہیں. درود شریف پڑھی. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. تو حضرت عمر کی یہ عادت تھی. ایک دن ایسا ہوا کہ ایک گھر سے رونے کی آواز آئی تو حضرت اس کے مکان کے قریب پہنچے اور کھڑکی کے پاس جا کر کے کان لگا دیا کہ آخر یہ کہہ کیا رہی ہے، یہ رو کیوں رہی ہے، کس بات سے رو رہی ہے. تو اس نے کہا
شعر پڑھ رہی تھی کہ میرا شوہر کئی سال سے غائب ہے، مطلب ڈیوٹی پر گیا ہے، ابھی تک نہیں آیا، اور ہم نفس کے اعتبار سے مجبور ہیں، اگر حرام نہیں ہوتا تو ہماری چارپائی بھی چرچراتی کسی دوسرے مرد کی وجہ سے، یعنی ہم بھی زنا کر بیٹھتے کہ میرا شوہر ڈیوٹی گیا ہے سالوں سے، ابھی تک میری خبر نہیں، تو اب نفس اس کا تڑپ رہا، ظاہر بات ہے۔ یہ حضرت عمر نے جب سنا اپنے کان سے تو حضرت عمر فاروق دھیرے سے چلے گئے اپنے پارلیمنٹ کی آفس میں۔ صبح فجر کی نماز کے بعد ایک خادم کو بھیجا کہ جا کر بلا لاؤ اس عورت کو فلاں مکان، اس سے پوچھا جائے کہ اس کا شوہر کہاں ہے۔ جب اس کو بلایا گیا تو وہ عورت آئی تو پوچھا گیا تو حضرت عمر کو اس نے جواب دیا کہ میرا شوہر آپ ہی کی فوج میں ڈیوٹی میں نکلا ہے، کتنے دن ہو گئے، کیا نام ہے، فلاں نام۔ تو حضرت عمر نے اسی وقت گھوڑا دیا اور ایک فوجی کو بیٹھالا کہ جلدی اس کو لے کر آؤ، جلدی اس کو لے کر آؤ۔ جب اس کو لایا ہے موبائل اوپر کرتا یعنی روشنی ہوتا تو وہ فوراً جو ہے آیا، اور حضرت عمر نے فرمایا کہ اب تم سب سے پہلے اپنے گھر جاؤ اور اپنی بیوی کا حق نفس ادا کرو۔ حق نفس، تم اس کو چھوڑ کر کمانے نکلے ہو تو خالی روپیہ کپڑا ہی نہیں ہوتا ہے، ایک حق نفس بھی ہوتا ہے، حق خواہش بھی ہوتی ہے، اس کا بھی احترام فرض ہے۔ تو جاؤ، تو بھیج دیا، اور اس کے بعد اپنی بیٹی حضرت حفصہ کو بلایا اور اکیلے میں بات چیت کی کہ ایک شوہر کو کتنے دن تک عورت دور رکھ سکتی ہے اور برداشت کر سکتی ہے، تو 4 مہینہ کا ٹائم دیا۔ تو حضرت عمر فاروق نے اسلامی سلطنت میں یہ قانون بنا دیا، کیا کہ کوئی بھی ڈیوٹی جائے گا 4 مہینہ سے زیادہ ڈیوٹی نہیں کرے گا، 4 مہینہ ہوتے ہی 5ویں مہینے میں اس کو اپنی بیوی بچوں سے ملنا ہی پڑے گا۔ دیکھیے میری بات کو غور کیجیے، حق نفس، حق نفس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر یہ میاں بیوی یہ 2 جوڑے کا نکاح اللہ نے کیوں رکھا؟ تاکہ حرام کام اور بلاکاری اور زنا سے لوگ بچیں۔ اگر نہ ہوتا، وہی وجہ ہے نا کہ کچھ جگہوں پر 35 سال کی لڑکیاں ہو جا رہی ہیں، اور اس میں کئی کانڈ ہو گئے، کئی خبریں ملی، دھیان نہیں اس قوم کو، وغیرہ وغیرہ، تو وہ حرام کام جو ہوگا اس کے ذمہ دار ماں باپ ہوں گے۔ کیوں لیٹ کیا تم نے اپنی بیٹی کے نکاح میں، کیوں تاخیر کیا؟ اس کا بھی تو حق نفس ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نکاح کو حلال کیا اور نبی نے بھی نکاح کیا، یہی مقصد ہے کہ نکاح عام کر دو تاکہ حرام کام سے بچیں، اصل پوائنٹ۔ اور دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ نکاح کرو تاکہ اولاد پیدا ہو، تو مسلمانوں کی کثرت ہو، اسلام کی کثرت۔ یہ مقصد۔ بعض جگہوں پر ایسا ہو رہا ہے کہ 2 پیدا ہونے کے بعد آپریشن، اب تو گورنمنٹ لگی ہے آپریشن کے چکر میں۔ ہاں، تو اس طریقے سے ہے۔ کہیں ایسا ہو گیا، اب مشین پتہ لگا لیتی ہے کہ 2 بیٹی ہو گئی، تیسر کو بیٹی بھی ہے تو اندر ہی مار دو، اندر ہی مار دیا، انجیکشن لگوا دیا، اندر ہی مار دیا کہ بیٹی نہیں چاہیے اب۔ جبکہ نبی نے فرمایا کہ اگر 3 بیٹیوں کی پرورش کر کے جس نے نکاح کر کے اس کو رخصت کر دیا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کو واجب کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ مرتبہ ہے، یہ کیفیت ہے۔ تو اس لیے نکاح حلال ہوا،
ایک تو بلاत्कारी زنا سے بچنے کے لیے عیاشی سے دور ہو لوگ، دوسرے اولاد کی کثرت کے لیے معاشرے کی اصلاح ہو۔ بہرحال یہ نکاح کے سلسلے میں یہ باتیں ہم نے آپ کے سامنے پیش کی۔ پروردگار عالم مسلمانوں کو قرآن و سنت کے دائرے میں نکاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کیونکہ امام صاحب سے کہہ دیا گیا تھا کہ 7:30 بجے ختم ہوگا، اب 8:30 ہونے والا ہے، تو اس وجہ سے میں نے بھی رشید صاحب کا احترام کرتے ہوئے آیا کہ بزرگ آدمی ہے نا، ہم اگر بولنے پہ آ جائیں گے تو سب کو معلوم ہے 1 گھنٹہ لگ جائے گا، تو کھانے والے آ جائیں گے تو وہ ہم سے خوش نہیں رہیں گے۔ اس وجہ سے مناسب یہی ہے کہ مطلب جو حکم ہے صاحب خانہ کا کہ میلاد جلدی ختم ہو کر دیا جائے، 20 منٹ ہم نے بولی۔